السلام علیکم. میں ہوں سعید مظہر علی. نہایت معذرت کے ساتھ بہت عرصے سے کچھ آفیشیل مصروفیات کی وجہ سے میں اس چینل کو ٹائم نہیں دے سکا، اور کمنٹ میں کچھ دوستوں نے اصرار کیا تھا کہ PC2 پہ ڈیٹیل ویڈیو بنائی جائے. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جتنے ڈیٹیل سے آپ کو اس پہ سمجھاؤں گا انشاءاللہ. تو PC2، PC1، PC3، PC4، PC5 کی تو مختصر تعارف ہم نے آپ سے پچھلے ویڈیو میں کی ہے، اور PC1 پہ ڈیٹیل ویڈیو بھی بنائی ہے. تو آج انشاءاللہ PC2 پہ ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے. پروسیس فلو فار ڈیولپمنٹ پروجیکٹ یہ کیا ہے؟ پلاننگ کمیشن کہتا ہے کہ کس طرح PC1 بنتا ہے، کیوں PC2 بنتا ہے، اور PC2 کیوں پہلے بنتا ہے. تو یہ ایک پروسیس فلو دیا ہوا ہے جو ہم کو اس سلائیڈ سے آپ کو سمجھائیں گے. ہم نے پریویس ویڈیو میں یہ پڑھا ہے کہ پروجیکٹ کے 5 فیزز ہوتے ہیں. پہلا آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ فارمولیشن ہوتا ہے، پھر اپریزل اینڈ اپروول ہوتا ہے، اس کے بعد امپلیمنٹیشن فیز آتا ہے، پھر کمپلیشن اینڈ اس کے بعد ایکس پوسٹ ایویلویشن فیز آتا ہے. تو پروجیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن فیز میں پلاننگ کمیشن کہتا ہے کہ اس میں پروجیکٹ نیڈ اسسمنٹ ہوتی ہے. کہ وہ نیڈ اسسمنٹ کون کرتا ہے؟ یہ لائن منسٹری یا لائن ڈپارٹمنٹ کرتا ہے، جس طرح ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، یا ہیلتھ سیکٹر میں، یا کمیونیکیشن اینڈ ورکس ان ڈبلیو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. تو یہ سارے نیڈ اسسمنٹ پروجیکٹ اس کی ہوتی ہے، اور یہ فارورڈ کرتا ہے. پھر اس کے بعد پروجیکٹ کنسپٹ نوٹ اپروو ہوتا ہے. پروجیکٹ کنسپٹ نوٹ کیا ہوتا ہے؟ پروجیکٹ کنسپٹ نوٹ پروجیکٹ کی رف اسٹیمیٹ بنائی جاتی ہے، اور اس کو سورس آف فنڈنگ آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے کہ آیا یہ فارن فنڈڈ ہوگا اس کا، یا یہ 3PA PPP ہوگا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوگا، یا PSD یا ADP. یہ آگے ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. لیکن سورس آف فنڈنگ اس میں آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے، اور اس کا رف اسٹیمیٹ بنایا جاتا ہے پروجیکٹ کا. تو اس کو پروجیکٹ کنسپٹ نوٹ کہا جاتا ہے. اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیونکہ پروجیکٹ کنسپٹ نوٹ میں یہ کلیئر ہوتا ہے کہ یہ اس کا رف اسٹیمیٹ بنایا جاتا ہے کہ یہ کتنا، اگر یہ پروجیکٹ 500 ملین سے زیادہ ہے، اور یا اس میں جو انفراسٹرکچر کمپوننٹ ہے وہ ایکسیڈ ہوتا ہے 30% سے اس کے ٹوٹل کاسٹ سے، تو پھر اس کا PC2 بنایا جاتا ہے. PC2 کیا ہوتا ہے؟ PC2 میں فیزیبلٹی اسٹڈی ہوتی ہے، کنسلٹنٹ ہائر ہوتا ہے، اور وہ اسٹڈی کرتا ہے کہ آیا یہ پروجیکٹ فیزیبل ہے یا نہیں. اگر یہ پروجیکٹ فیزیبل ہے تو پھر اس کا PC1 بنایا جاتا ہے. اس طرح اگر وہ پروجیکٹ فیزیبل نہیں ہے، کنسلٹنٹ ہائر ہوتے، اور کنسلٹنٹ یہ ڈکلیئر کرتے PC2 میں کہ آیا یہ پروجیکٹ فیزیبل نہیں ہے، تو پھر یہ پروجیکٹ کلوز ہوتا. اگر یہ پروجیکٹ 500 ملین سے کم ہے، یا اس کا انفراسٹرکچر کمپوننٹ 30% سے ایکسیڈ نہیں ہوتا ہے، تو پھر PC2 کی ضرورت نہیں، اور ڈائریکٹ PC1 بنایا جاتا ہے. بہت سے پریکٹیکلی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 500 ملین سے کم بھی ہو، وہ بھی PC2 اس کا بناتا ہے، کنسلٹنٹ اس کے ہائر ہوتے ہیں. لیکن جو شرط ہے اس کا وہ 500 ملین ہے. اگر 500 ملین سے زیادہ ہو تو اس کا PC2 لازمی بنے گا. پھر ہم نے پڑھا کہ جو PC1 ہوتا ہے یا PC2 ہوتا ہے، وہ اپروول کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ تو ہم نے یہ چینل سارے پریویس ویڈیو میں پڑھے ہیں. لیکن پروجیکٹ کے مختلف جو ٹائپس ہوتے ہیں، فائنانسنگ یا فنڈنگ کے حساب سے، سورس آف فنڈنگ کے حساب سے، تو یا تو وہ PSD ADP پروجیکٹ ہوتا ہے، تو اپروول اس کا وہ DDWP PDWP یا ایکنک سے ہوتا ہے. یہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے. اگر ڈونر فنڈڈ پروجیکٹ ہے تو اس کی جو ہے نا پروجیکٹ سٹیئرنگ کمیٹی بنائی جاتی ہے. سٹیئرنگ کمیٹی وہ جو ہے نا پروپوزل ریکمینڈ کرے گا، پھر اس کے بعد DDWP اور PDWP سے جو ہے نا وہ اپروو ہوگی. اگر پروجیکٹ PPP ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے، تو یہ P3A سے اپروو ہوگا. P3A پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بنائی ہوئی، تو اس سے یہ اپروو ہو کے پھر DDWP اور PDWP میں جائے گا. PC2 کیا ہے؟ PC2
پلاننگ کمیشن کا پروفارما 2 ہے. اس میں فیزیبلٹی اسٹڈی ہوتی ہے, ٹیکنیکل انویسٹیگیشن, جیو ٹیکنیکل انویسٹیگیشن اس طرح ہوتا ہے, مارکیٹ سروے اینڈ ادر اسٹڈیز میں ہوتی ہے. اس میں کنسلٹنٹ ہائر ہوتا ہے اور کنسلٹنٹ کے TOR اس میں ہوتے ہیں, اور اس کا جو ڈیزائن یا اس کے جو سٹاف وہ کی پرسنل ہے, تو یہ سارے PC2 میں ہوتے ہیں. اور PC2 وہی فورم اپروو کرتا ہے کاسٹ کے حساب سے جو فورم PC1 اپروو کرتا ہے. تو ابھی ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اس کو. یہ ہے پلاننگ کمیشن کا پروفارما 2 PC2. پہلے اس کا جو ہے نا ٹائٹل آتا ہے پروفارما فار پریپریشن آف پروپوزل فار کنڈکٹنگ فیزیبلٹی اسٹڈی سروے. یہاں پہ نیم آف پروپوز اسٹڈی آئے گا, ڈیٹ آف پریپریشن آف PC1 آئے گا. پلاننگ کمیشن پروفارما 2 کا جو دوسرا پیج ہے, تو پہلے ہم ٹائٹل دیتے ہیں. ٹائٹل کوئی بھی کنسٹرکشن پروجیکٹ ہو, ہاسپٹل ہو, اسکول ہو یا کوئی سرکاری جو بھی بلڈنگ ہو, تو اس میں ٹائٹل ہم نے دیا فیزیبلٹی اسٹڈی ڈیٹیل ڈیزائن کنسٹرکشن سپرویژن آف XYZ, جو بھی آپ نام دیتے ہیں. اتھارٹی رسپانسبل فار, کون ہوگا اسپانسرنگ ایجنسی, کون ہوگی اسپانسرنگ, USAID فنڈ دے گا یا ورلڈ بینک دے گا یا ADB دے گا, تو وہ ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں. اگر یہ نہیں ہے پروونشل گورنمنٹ ہے تو وہ پروونشل گورنمنٹ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں. ابھی ہم نے یہ لکھ دیا. پھر ایگزیکیوشن کون کرے گا, CNW ڈپارٹمنٹ کرے گا, ہائی وے کرے گا, کون کرے گا. امپلیمنٹیشن پیریڈ ہم دیتے ہیں 18/11/2023. اس میں کمنسمنٹ 18/11/2023 ہوگا. پھر اس کا کمپلیشن کب ہوگا, 18/11/2024 کو ہوگا. یہاں پہ آبجیکٹیو لکھ لیتے ہیں. دا مین آبجیکٹیو از ٹو انگیج کنسلٹنٹ فار ویزیبلٹی اسٹڈی کنڈکٹنگ پلاننگ ڈیٹیلڈ انجینئرنگ ڈیزائن آف دی پروجیکٹ so as to improve engineering input resulting in the achieving of quality. The engagement of the consultant also aims to modernize the execution process in construction. اس کے بعد اسکوپ آتا ہے کہ پروجیکٹ کا احاطہ کیا ہوگا. تو اسکوپ میں ہم لکھ لیتے ہیں کہ کنسلٹنٹ ہائر ہوگا, اور کنسلٹنٹ از ریکوائر فار پلاننگ اینڈ ڈیٹیل انجینئرنگ ڈیزائن پریپریشن آف PC1 BOQ ٹینڈر اینڈ کنٹریکٹ ڈاکومنٹ اینڈ پروجیکٹ ڈرائنگ آف مینشن اسکیم. بسائڈ کنسلٹنٹ ول آلسو انڈرٹیک ڈیٹیل کنسٹرکشن سپرویژن آف دی پروجیکٹ. تو یہ سارے کام جو ہے نا فیزیبلٹی اسٹڈی ڈیٹیل ڈیزائن اور یہ سارے جو ہے نا یہ کنسلٹنٹ کے اسکوپ میں آئیں گے. اس کے بعد سب سے اہم چیز کاسٹ اسٹیمیٹ اور سورس آف فنڈنگ, کہ آیا یہ PSDP ہوگا یا پروونشل ADP ہوگا, فارن لون ہوگا یا فارن گرانٹ ہوگا. تو یہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ اس کا ٹوٹل کاسٹ, اس میں پروونشل ADP کا 10% ہے, 10 ملین پروجیکٹ ADP دے گا. اور فارن گرانٹ ہم لکھ لیتے ہیں USAID یا ورلڈ بینک جو ہم نے لکھا ہوا ہے, تو وہ 22.2 ملین دیتے ہیں. تو ٹوٹل کاسٹ اس کا آتا ہے 32.2 ملین. تو یہاں پہ یہ لکھا. یہاں پہ ہم بریک اپ آف کاسٹ دیں گے. جو 32 ملین کاسٹ تھا, تو بریک اپ اس کا کس طرح ہوگا. ہم 2 فیزوں میں اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. فیزیبلٹی اسٹڈی ڈیزائن فیز علیحدہ ہوگا اور سپرویژن فیز علیحدہ کرتے ہیں. تو ڈیزائن فیز کا جو کاسٹ آئے گا وہ 5.1 ملین آتا ہے. مطلب کی پرسنل جو سمری کاسٹ ہے 4.6, یہ آگے ہم کریں گے, نیچے ہم آپ کو دکھائیں گے. اور ڈائریکٹ کاسٹ کی پرسنل جو اس کے جو سٹاف ممبر ہوتے ہیں, جو انجینئرز ہوتے ہیں, تو اس کا کل خرچہ کتنا آتا ہے 4.6 ملین. ڈائریکٹ نان سیلری کاسٹ کیا ہوتا ہے, اس میں جو آفس ایکسپینڈیچر ہے, کنٹینجنسی ہے, وہیکل ہے, جو وہ اسٹڈی کرے گا مختلف ڈسٹرکٹ میں جہاں پہ یہ پروجیکٹ ہے, اور وہ فیزیبلٹی اسٹڈی کرے گا, ڈیزائن اس کا بنائے گا, سروے کرے گا, تو وہاں پہ وہ مختلف آفیسز اسٹیبلش کریں گے. تو یہ سارا کاسٹ اسٹیشنری وغیرہ, وہیکل, فیول, تو سارے یہ ڈائریکٹ نان سیلری کاسٹ میں آتے ہیں. تو یہ دونوں ملا کے 5.1 ملین. پھر سپرویژن کاسٹ ہم دے دیتے ہیں کہ جب سپرویژن سٹارٹ ہوگا تو اس کا کاسٹ جو ہے نا یہ کس طرح آئے گا. یہ ابھی دیکھیں کی پرسنل 4.6 ملین آتا ہے, جو سٹاف ہے سارے. اب ڈیٹیل میں ہم نیچے دیکھیں گے. ڈائریکٹ نان سیلری کاسٹ وہ 0.38 ملین آتا ہے. تو یہ ڈیزائن فیس کا 5.1 ملین کاسٹ ہو گیا.
اس کے بعد کی پرسنل جو سپرویژن میں کی پرسنل آئیں گے تو اس کا کاسٹ 19.8 ملین، کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا وہ پھر ٹائم زیادہ لگے گا اور سٹاف اور انجینئرز بھی زیادہ لگیں گے سپرویژن میں، تو یہاں پہ کاسٹ اس کا زیادہ آئے گا. اس کا سپرویژن میں جو ڈائریکٹ کاسٹ ہے، جو پرماننٹ آفس اسٹیبلش کریں گے پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے تک، تو اس کے جو ہے نا وہ سیلری، نان سیلری کاسٹ، آفس اور وہیکل، فیول، رینٹ وغیرہ یہ سارے، تو اس کا یہ آئے گا. تو اس کا یہ ٹوٹل کاسٹ جو 32 ملین ہم نے دیا ہوا تھا کہ اس میں پروونشل گورنمنٹ کے 10 ملین ہوں گے اور 22.2 ملین گرانٹ ہوگا، تو یہ سارا بریک اپ یہاں پہ آ گیا. اس کے بعد مینجمنٹ اسٹرکچر اینڈ مین پاور ریکوائرمنٹ آتا ہے کہ وہ کہاں سے ہائر کریں گے. تو ہم نے دیا ہوا ہے کہ لوکل جو اسپیشلائز اسکلڈ ریکوائرڈ ڈیورنگ دا امپلیمنٹیشن اسٹیج یا ڈیزائن اسٹیج، تو وہ سارے ہم جو ہے نا اس میں یہاں پہ دیں گے کہ یہ لوکل ہے یا کہاں سے ہائر. مینجمنٹ اسٹرکچر میں جو اسپیشلائزڈ اسکل اسٹاف ہوگا تو اس کا بریک اپ یہاں پہ ہم نے دیا ہوا تھا جو 4.6 ملین آئے گا. تو ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ اس مین منتھ کے حساب سے لیں گے کہ انیشیلی ہمیں کیا کیا درکار ہوں گے. اس میں پروجیکٹ مینیجر ہوگا، چیف آرکیٹیکچر ہوگا، اس طرح انوائرمنٹل انجینئر ہوگا. 6 منتھ کے لیے اس کی سیلری 1,50,000 ہوگی، تو ٹوٹل 6 مین منتھ کے حساب سے اس کی 9 لاکھ آئے گی. بریک اپ اس طرح انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ جو ہے نا ایز پر انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ پاکستان، تو کسی بھی پروجیکٹ کو اپروو کرنے سے پہلے یا اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس کی انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ ہونی چاہیے. وہ آگے ہم دیکھیں گے، یہ لازمی ہے. تو اس کے لیے ہمیں انوائرمنٹل انجینئر چاہیے جو کہ 6 منتھ کے لیے ہم لیتے ہیں. 1,50,000 اس کی سیلری ہم نے رکھی ہوئی اور 9 لاکھ آتے ہیں. پھر اسٹرکچر انجینئر جو اسٹرکچر ڈیزائن کرے گا 6 منتھ کے لیے. الیکٹریکل انجینئر، تو یہ سارے اس طرح. واٹسن انجینئر، واٹسن واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن انجینئر، تو اس کی جو ہے نا سیلری ہم نے رکھی ہوئی 5 مین منتھ کے لیے. تو یہ سارا بریک اپ اس کا 4.6 ملین آتا ہے. یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہاں پہ یہ دیکھیں کی پرسنل جو ڈیزائن میں، تو اس کا یہ بریک اپ، تو 4.6 ملین یہ ٹوٹل اس کا آتا ہے. اس کے بعد کنسلٹنٹ کے TOR کیا ہوں گے، ٹرم آف ریفرنسز. یہ بہت لازمی ہے PC2 میں. وہ کیا کرے گا؟ فیزیبلٹی آف پرسپیکٹیو پروجیکٹ فائنانسنگ ان امپلیمنٹیشن تھرو ڈفرینٹ موڈز، دیٹ از پرائیویٹ، پبلک. تو یہ سب PPP، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، تو یہ سارا جو ہے نا یہاں پہ وہ کریں گے. پھر اس طرح ہم نے جس طرح یہ پہلے پڑھا کہ انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ یہ کرے گا، انکلوڈنگ CDM اینڈ DRRA، ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اسسمنٹ. تو یہ سارے اس طرح فائنانشیل انالیسس کرے گا، NPV، نیٹ پریزنٹ ویلیو، FIR اور BCR. تو یہ سارے ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے کسی اور ویڈیو میں پڑھیں گے کہ یہ NPV، BCR، FIR یہ کیا ہوتے ہیں. اس طرح اکنامک انالیسز، NPV، BCR یہ سارے کریں گے. رسک اینڈ سینسٹیوٹی انالیسز اینڈ پروپوز میٹیگیشن میئرس، تو یہ ہو گئے. فارورڈ اینڈ بیکورڈ لنکیج آف دی پروپوز اسٹڈی سروے. یہ سارے پروجیکٹ مینجمنٹ کے ٹولز ہیں. یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں بھی یہ، لیکن اس کے جو کنسلٹنٹ کے PC2 میں TOR ہے تو یہ لازمی اس میں ہونے چاہیے. پھر لاسٹ میں آئے گا کہ پروجیکٹ پریپیئر بائی کون، یہ پریپیئر کس نے کیا. تو پریپیئر تو آلریڈی ہم جس طرح لائن ڈپارٹمنٹ یا لین منسٹری وہ پریپیئر کرتا ہے. ویریفائڈ اینڈ ریکمینڈیڈ بائی PND پلاننگ کمیشن کرتا ہے، اور اپرووڈ بائی DDWP PDWP کون کرتا ہے. تھینک یو، جزاک اللہ. Please like and subscribe the channel Learn in 5 minutes. Thanks.